امیر العظیم صاحب، جناب، آپ جماعت اسلامی کے اس حلقہ کی نمائندگی کرتے نظر آتے ہیں جو جدیدیت سے بھی متاثر ہے، کاروباری حلقہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو جماعت کی فکر ہے اس کے ساتھ بھی پوری طرح سے جڑا ہوا ہے. ایم آئی رائٹ؟ اچھا نہیں، یہ ہر آدمی کا اپنا ایک مزاج، اپنی ایک انوائرمنٹ ہوتی ہے. یہ ٹھیک ہے کہ جماعت میں زیادہ تر لوگ جو ہے وہ خاص طور پہ ایڈورٹائزنگ ایجنسی یا میڈیا یا اس سے متعلق نہیں ہوتے، تو وہ میری شروع دن سے یونیورسٹی سے فارغ ہونے کے بعد کیریئر اس طرف چلی گئی. تو ایک وسیع حلقے میں رابطہ، تعلق، وہ اس حد تک جو ہے آپ کی بات درست ہے. فرمائیے کہ اس وقت پاکستان کی صورتحال آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ بہت ہی ابتر صورتحال ہے، اور پاکستان سیاسی طور پہ، معاشی طور پہ بہت ہی دلدل کے اندر گھرا جا رہا ہے، اور کسی جگہ سے امید کی کرن نظر نہیں آ رہی. ضرورت یہ ہے کہ ایک بڑی عوامی تحریک چلے جس کے بھی دور دور تک کوئی امکان نہیں ہے. ہماری سیاست جو ہے وہ نعرے، بیان اور خیالات اور کسی حد تک جو ہے وہ منشور عمل سے کٹ گئے ہیں، بیانوں پر محدود ہو گئے ہیں. بیانات کے ذریعے قوم کو اپنے پیچھے لگا لینا اور عمل اس کے برعکس رکھنا، یہ منافقت ہے کہ جس نے اس ملک کی سیاست کو، معیشت کو برباد کر دیا. وقت کے ساتھ کوئی بہتری کی طرف ہم جا رہے ہیں یا ابھی نظر تو کوئی نہیں آ رہا، لیکن دنیا کے اندر ایک اصول ہے، یہ دنیا بہرحال برائی کے اوپر قائم نہیں رہتی، اور صورتحال بدلتی ہے. رات کے بعد دن آتا ہے، اور خزاں کے بعد بہار آتی ہے. یہ دنیا کا پرنسپل، اور اللہ تعالیٰ نے یہ اسی طرح سے نظام بنایا ہوا ہے. اور اس میں اگر کوئی اچھائی کی چیز آگے بڑھ کر چیزوں کو ٹھیک نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر ایک مشیت الہی، یعنی قدرت اور فطرت کا قانون ہے کہ وہ ایک ظالم کے مقابلے میں ایک بڑا ظالم کھڑا کر دیتا ہے، اور دونوں کو لڑا کر جو ہے نا وہ گرا دیتا ہے. اور قرآن کے اندر یہ ہے کہ اگر ایسا وہ نہ کرے، ایک ظالم کے مقابلے میں دوسرے ظالم کو کھڑا نہ کرے، تو دنیا میں کوئی مسجد، معبد، کوئی عبادت گاہ بھی باقی نہ رہے. تو اس لیے اگر ہم اس لحاظ سے دیکھیں کہ کہیں سے کوئی امید ہے، کوئی کام کر رہا ہے، کچھ اس طرح کی چیز ہے، تو جو کچھ کام ہے جماعت اسلامی کر رہی ہے، جتنا بھی ہے، لیکن اتنا بڑا بگاڑ ہے اس میں. جماعت اسلامی کے پاس جس طرح کے وسائل ہیں اس حوالے سے دیکھیں تو کچھ امید نظر نہیں آتی. لیکن جب اللہ کی مشیت کی طرف دیکھتے ہیں تو میں نے جیسے عرض کیا کہ وہ پھر کوئی نہ کوئی راستہ جو ہے وہ ضرور دیتا ہے. وجوہات کیا ہیں؟ کیوں یہ حالات پیدا ہوئے ہیں؟ قدریں بدل گئی ہیں، اور ہم بہت زیادہ جو ہے وہ معیار زندگی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. ہم نے ہر قدر کو جو ہے وہ دولت کے ساتھ ایکسچینج ریٹ بنا کر اس کے ساتھ منتقل کر دیا ہے. سچ کی، دیانت کی، امانت کی، کردار کی کوئی وقت باقی نہیں رہ گئی. اچھا قیمتی موبائل، بڑی گاڑی، بڑی کوٹھی، اس کی وقت بنتی چلی جا رہی ہے. اسی کی عزت اور احترام موجود ہے. اس نے ایک انحطاط جو ہے وہ معاشرے کے اندر پیدا کر دیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس جس کا قول ٹھیک ہے وہ بس کافی ہے، عمل کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو قول و فعل کے تضاد کے بارے میں خود قوم نے کمپرومائز کر لیا ہے کہ کہاں سے ہم جو ہے ایسے لوگوں کو لے کر آئیں کہ جن کا عمل بھی جو ہے وہ اپنے قول کے مطابق ہو جائے گی. یہ تو کوئی 1400 سال پرانی واقعات ہے یا نظام ہے. تو یہ بھی ایک بڑا سبب جو ہے نا وہ موجود ہے. حالانکہ پوری دنیا کے اندر، ملکوں کے اندر جہاں جہاں کوئی جمہوریت نے ترقی اور خوشحالی دی ہے وہاں قول نے نہیں دی، وہاں عمل نے دی ہے. چاہے وہ مغرب ہو، فرانس ہو، کینیڈا ہو، جرمنی ہو، امریکہ ہو، وہ اپنی قوم کے ساتھ مخلص ہے. ان کا سیاستدان کوئی غلط بات نہیں کر سکتا، غلط وعدہ نہیں کر سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا. چاہے دنیا انسانیت کو وہ برباد کرتے چلے جائیں، افغانستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں، وہ فلسطین کو برباد کر کے رکھ دیں، لیکن اپنی قوم کے ساتھ وہ مخلص ہے. اور قوم بھی یہ سمجھتی ہے کہ یہ ہمارے ساتھ دو عملی نہیں کریں گے، جو کہیں گے اس پر عمل کریں گے. تو اس کے نتیجے میں کم از کم انہیں اپنی قوم کی فلاح و بہبود، یہ چیزیں موجود ہیں. تیسری آخری بات اس ضمن میں یہ ہے کہ ہمارا نظام انگریز کے جانے کے بعد جو ہم نے آزادی حاصل کی تھی وہ ہمارے نظام کے اندر نہیں پنپ سکی.
مطلب یہ ہے کہ 1947 کی رات کو یہ لکھ دیا کہ یہ پرانا نظام چلتا رہے گا جب تک کہ ہم نیا نظام، نئے قانون، نئے ضوابط نہیں بنا لیں گے. یہ ایک عبوری دور تھا. لیکن پھر ہوا یہ کہ جب ہم نے نئے آئین بھی بنائے تو اس میں بھی یہ چیزیں لکھ دیں کہ پرانے قانون ایز اٹ از چلتے چلے جائیں گے جو استعمار کے زمانے میں تھے، جب تک کہ ہم نئی قانون سازی نہ کر لیں. 73 کے آئین میں بھی یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں. اب دیکھیے نا، پولیس کا جو ضابطہ ہے، آپ کی عدلیہ یعنی جو سول کوڈ سے لے کے کرمنل ایکٹ، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ انگریز کے دور کی ہیں. اس کے اندر ذرا سی تبدیلی کر کے آپ نے جو ہے نا وہ یہ کام کر دیا. حالانکہ پولیس کا ایکٹ ہو یا عدلیہ کا نظام ہو یا فوجداری نظام، یہ جتنی بھی ساری چیزیں خود مغرب کے اندر یہ موجود نہیں ہیں. جن انگریزوں نے ہمارے لیے یہ تعلیم سے لے کے اکانومی، اور اکانومی سے لے کے معاشرت، اور معاشرت سے لے کے انصاف، اور انصاف سے لے کے پولیس کا پورا ایک نظام بنایا تھا، ان کے ہاں بھی یہ چیزیں اس وقت بھی موجود نہیں تھی. آج تو بالکل کوئی امکان نہیں ہے. ایک تاثر یہ ہے کہ پاکستان کا جو موجودہ آئین ہے یہ ڈومیننٹلی مذہبی آئین ہے، اسلامی آئین ہے. اس کے اندر واضح طور پر ہے کہ کوئی آئین کے اندر دفعہ شک اسلام سے متصادم نہیں ہوگی. اسلامی نظریاتی کونسل موجود ہے. کیا وجہ ہے کہ اس کے باوجود بھی حالات بہتری کی طرف نہیں گئے؟ دیکھیں، یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک فرد کا نام آپ محمد اسلام رکھ دیں. محمد اسلام رکھنے کے بعد پتہ لگے نہ وہ نماز پڑھتا ہے، نہ اس نے روزے رکھے ہیں، نہ فرائض شریعہ کے ساتھ ہے، دین کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، ماں باپ نے جو ہے وہ نام جو ہے وہ محمد اسلام رکھ دیا. تو اسی طرح سے آپ نے دستور کے اندر جو ہے وہ یہ لکھ دیا کہ کوئی قانون اسلام کے خلاف نہیں بنے گا، لیکن چل رہے ہیں. سود یہاں پر بڑے دھڑلے کے ساتھ لیا جا رہا ہے، اور اس کو جو ہے وہ پروٹیکشن جو ہے وہ حکومتیں بھی دیتی ہیں، عدلیہ بھی دیتی ہیں. اسلامی نظریاتی کونسل آپ نے دستور کے اندر لکھ دی، لیکن عمل میں جتنی بھی سفارشات کی ہیں وہ کہیں قانون کا درجہ حاصل نہیں کر سکی. آپ عدلیہ کے جج کی مراعات اور تنخواہیں اور دیکھ لیں، اسلامی نظریاتی کونسل یا شریعت کونسل، ان کے جو ججز ہیں آپ ان کے معاملات دیکھ لیں تو زمین آسمان کا فرق ہے. تو میرے نزدیک نام رکھنا اور بات ہے اور کام دکھانا سم تھنگ ڈفرینٹ. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دین میں جبر نہیں ہے. کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں کو اسلام پہ عمل کرنے میں کوئی رکاوٹ ہے؟ رکاوٹ ہے. دیکھیے، دین میں جبر نہیں سے مراد یہ ہے کہ دین کو قبول کرنے میں کوئی جبر نہیں ہے. آپ چاہیں تو آپ مسلمان ہوں، یا آپ چاہیں تو آپ کوئی بھی مذہب جو ہے اختیار کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ مسلمان ہونے کا دعویٰ کر لیں اور یہ کہیں کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، کلمہ آپ نے پڑھ لیا ہے، تو پھر آپ کو ایک قواعد و ضوابط کی پابندی کرنی پڑے گی جو دین کے مطابق ہیں. پھر اس کے لیے جبر اسے کیا جا آپ سکتا ہے؟ وہ جبر نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے جس چیز کو اختیار کر لیا ہے، اب آپ اپنی کمٹمنٹ کے ساتھ اس کو اختیار کیجیے. اگر آپ کمٹمنٹ نہیں کرتے اور منافقت برتے ہیں کہ میں اسلام بھی ہوں اور میں غیر اسلام بھی ہوں، تو یہ تو منافقت ہے نا. یہ نظام، جب آپ کسی چیز کو قبول کر لیتے ہیں تو پھر اس کے تقاضوں کو بھی پورا کیجیے. آپ اگر قبول نہیں کرتے تو بس ٹھیک ہے، لیکن جب قبول کر لیا تو پھر آپ مثلا یہ ایسے ہی ہے نا کہ بھئی ایک آدمی ہے وہ گورنمنٹ کالج میں داخل ہونا چاہتا ہے. جب گورنمنٹ کالج میں داخل ہو گیا تو اسے گورنمنٹ کالج کے قواعد و ضوابط کی پابندی کرنی پڑے گی. اگر قواعد و ضوابط کی پابندی نہیں کرے گا اور اس کی حاضریاں شارٹ ہو جائیں گی تو اس کو یا تو جرمانہ بھرنا پڑے گا یا پھر اس کا داخلہ نہیں جائے گا. وہ کہا نہیں جی مجھ پہ جبر ہو رہا ہے، میں نے فیسیں ساری دے دی ہیں، میرے لیکچر شارٹ ہو گئے ہیں، میں نے کورس جو ہے وہ پورا نہیں پڑھا، لیکن بس اب آپ چھوڑ دیجئے مجھ کے اوپر. نہیں، ہر معاملے کے اندر جو ہے وہ جب آپ اختیار کر لیتے ہیں کسی چیز کو تو آپ کو پھر قواعد و ضوابط کو پابندی، جسے آپ جبر نہیں کہہ سکتے، وہ خود اختیاری کی ایک شکل ہے. اگر خود اختیاری کی صورت میں مذہب کی جو اپروچ ہے اس کے مطابق عمل نہیں ہوتا پھر کیا ہوگا؟ ہاں، اگر عمل نہیں ہوگا تو وہ منافقت ہوگی نا. وہ تو ہر معاملے کے اندر میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر منافقت جو ہے وہ بڑی کھلی جو ہے نا وہ چل رہی ہے. اس کے مطلب یہ کہ سیل لگی ہوئی ہے. اور یہ صرف ایک مذہب کا معاملہ نہیں ہے، ہر معاملے کے اندر منافقت ہو رہی ہے. سیاست کے اندر منافقت ہو رہی ہے، عدالت کے اندر منافقت ہو رہی ہے،
ہر جگہ کے اوپر جو ہے وہ منافقت ہو رہی ہے۔ آئین کے اندر جو مذہب ہم نے ڈالا ہے، مذہب کو ایک بالادست حیثیت دی ہے، اس کے اثرات کیا ہوئے ہیں؟ بالادست حیثیت دی ہے جی صرف نام کی حد تک، ہم، عملی نہیں دی۔ ہم، اگر آپ عملی دیں گے تو اس کے مثبت اثرات ہوں گے، اور اگر آپ عملی حیثیت نہیں دیں گے، اس پر عمل نہیں کریں گے اور برائے نام جو ہے وہ رکھیں گے، تو یہ منافقت ہوگی۔ اور منافقت کسی بھی چیز کے بارے میں آپ اختیار کریں گے تو وہ کبھی بھی اچھا نتیجہ نہیں دے گی، وہ آپ کو برباد کر کے رکھ دے گی، جو برباد ہم ہو رہے ہیں۔ 98-97% اس وقت آبادی مسلمانوں کی ہے پاکستان کے اندر۔ جی آئین فیسیلیٹیٹ کرتا ہے مسلمانوں کو اچھا مسلمان بنانے کے لیے، جی مطلب مذہبی مدرسے ہیں، ہر حوالے سے سپورٹ حاصل ہے ریاست کی کہ لوگ مذہبی ہوں، مذہب پر عمل کرنے میں انہیں کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر لوگ اس طرح کے مسلمان نہیں بن پا رہے جس طرح سے آپ سمجھتے ہیں یا ہمارے مذہبی رہنما سمجھتے ہیں، تو اس کا کیا حل ہے؟ دیکھیے، آپ کے جتنے بھی سوالات ہیں وہ فرضی ہیں، ہم، جس کا میں ہر دفعہ یہ جواب دیتا ہم، ہوں ہم، کہ یہ منافقت پر مبنی رویہ ہے۔ ہم، اب مذہب کو، دین کو ایک طرف چھوڑ دیجیے، آپ کے آئین میں لکھا ہوا ہے ہم، کہ ریاست کی ذمہ داری ہے ہم، کہ وہ بچوں کو تعلیم دے گی، جی وہ لوگوں کے جان مال عزت اور آبرو کا تحفظ کرے گی، ہم، وہ لوگوں کے لیے روزگار کا بندوبست، یعنی سارا کچھ آئین جی کے جی اندر جی لکھا ہوا ہے جی نا۔ جی جی تو کہیں عمل ہو رہا ہے؟ ریاست تعلیم دے رہی ہے، ہم، ریاست صحت دے رہی ہے۔ ہم، جو تعلیمی ادارے قائم ہوتے تھے وہ پرائیویٹائز ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہم، وہ این جی اوز کے سپرد کیے چلے جا رہے ہیں، ہسپتال جو ہے وہ پرائیویٹائز ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جو چیزیں آپ نے آئین میں ایک ضمانت کے طور پر لکھی ہوئی تھیں، وہ تو محض اب ایک اس حساب سے اگر پڑھیں گے تو آپ مذاق ہی اڑائیں گے کہ جی یار اس کے اندر لکھا کیا ہے اور عمل کیا ہے۔ ہم، تو یہ جو دونوں عمل ہے، ہم، اس نے ہم، اس ملک کو برباد کیا۔ مذہبی سیاسی جماعتوں کا کیا کردار رہا ہے؟ مذہبی سیاسی جماعتوں نے ایک لحاظ سے اسلام کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ یعنی آپ دیکھیے نا کہ مساجد کا پورا نظام ہے، ریاست تو اس کے پیچھے نہیں ہے۔ ہم، یعنی آپ مسجد بنانے میں، اسے چلانے میں، ان کو 5 وقت کی اذان دینے میں، سردیوں کے اندر گرم پانی کا اہتمام کرنا، گرمیوں میں پانی کا نظام کا برقرار رکھنا، تو ریاست تو کہیں نہیں ہے۔ یہ مذہبی ادارے ہیں، مذہبی جماعتیں ہیں کہ جنہوں نے کم از کم یہ ہے کہ اس طرح کا اہتمام جو ہے نا وہ قائم رکھا ہوا ہے۔ آپ دیکھیے، آپ کی حکومت جسے آپ بار بار کہہ رہے ہیں جی مذہب اور اسلام اور ہم نے یہ سارا کچھ رکھا ہوا ہے، مجھے آپ بتائیے کہ کیا اس ملک کے اندر جو نام لیوا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، انہوں نے کوئی ایک اسلامی مدرسہ قائم کیا ہوا؟ یہ ایچسن کو گرانٹ دیتے ہیں، یہ اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ باقی تعلیمی اداروں کو گرانٹس دیتے ہیں، پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے لیے بھی ان کے دل کھلے ہوتے ہیں۔ تو کیا کبھی انہوں نے کوئی اسلامی مدرسہ بنانے کی کوشش کی ہے؟ ایک تاثر تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں اسکول سے لے کے یونیورسٹیز تک سارے ادارے، چاہے وہ بظاہر ٹریڈیشنل ہیں لیکن وہ مدرسے ہی ہیں، وہ یونیورسٹیز نہیں ہیں۔ آزادانہ سوچ فکر نہیں ہے ہماری یونیورسٹیز کے اندر بھی، اور وہاں پہ بھی مذہبی فکر کا ہی غلبہ ہے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ نہیں، مدرسے یہ تو بالکل الٹ ہے نا، مذہبی فکر تو کہیں ہے ہی نہیں۔ مذہبی فکر تو انڈیویجولی ہے۔ جس فکر کی سرپرستی کی جاتی ہے حکومت کی طرف سے، وہ تو انگریز کے دور سے اب تک وہی نظام چلا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ایک مدرسے کا طالب علم ہے جو 18 سال مدرسے میں پڑھ کے آیا، اس پہ آپ نے پابندی لگا دی کہ تم سی ایس ایس کا ایگزام نہیں دے سکتے۔ کیوں نہیں دے سکتا بھئی؟ آپ امتحان دیں، اگر وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کو موقع دیں کہ وہ بیوروکریسی میں داخل ہو سکے۔ آپ اس کے لیے روزگار کے دروازے بند کر رہے ہیں۔ ایم اے فاضل اس نے کر لیا ہے، مدرسے کے اندر اس نے 16 سال 18 سال کی تعلیم لگائی ہے، اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ نہیں آپ سرکار کی ملازمت بھی نہیں کر سکتے۔ کیوں بھائی؟ تو میرا خیال ہے جو کچھ آپ باتیں کر رہے ہیں عملی طور پہ اس کے بالکل الٹ ہو رہا ہے۔ عملی طور پر بالکل الٹ ہو رہا ہے، جسے آپ نے فرمایا کہ منافقانہ ایک اپروچ ہے جو معاشرے کے اندر ہے،
اور یہ اس کے باوجود ہے کہ مذہبی سیاسی جماعتیں دن رات کام کر رہی ہیں، دن رات انہیں آزادی حاصل ہے کہ وہ لوگوں سے فنڈز، چندے، زکوٰۃ، صدقات، خیرات وہ بھی لے رہی ہیں۔ جی بالکل ہے، اس کی وساطت ہے، کم از کم یہ ہے کہ انہوں نے کچھ ادارے بنا کر ان کو چلا رہے ہیں، لیکن جو نظام بنانا ہے، جو حکومت کی ذمہ داری تھی، وہ تو مذہبی جماعتیں نہیں کر سکتی نا، وہ تو حکومت کے کرنے کا کام تھا نا۔ دیکھیں نا، میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ مطلب جماعت اسلامی نے یہاں ایک مدرسہ قائم کر دیا اور اس مدرسے کے اندر جو ہے وہ بچے جو ہے وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کمپیوٹر بھی کر رہے ہیں، انگریزی بھی پڑھ رہے ہیں، سارا کچھ کرنے کے بعد جب وہ گریجویٹ ہو جاتے ہیں، مدرسے کی سند لے لیتے ہیں، وہ بیوروکریسی میں نہیں جا سکتے، وہ کسی سرکاری ملازمت میں نہیں جا سکتے، تو وہ بیچارے وہ کیا کریں گے؟ وہ پھر امام بنتے ہیں، خطیب بنتے ہیں، یا کہیں کوئی اور اس طرح کا موقع ملے تو وہ اس سے جو ہے نا وہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو یہ تو حکومتوں کا کام تھا نا کہ جو دینی جماعتیں کام کر رہی ہیں، اگر وہ حکومت اگر خود وہ کام نہیں کر رہی تو کم از کم حوصلہ افزائی تو کرے نا، ان کو مقابلے کے اندر لے کر آئے۔ یہ مقابلے میں نہ لے کر آنا اور ان کو آپ ایک لحاظ سے ڈپرائیوڈ کر رہے ہیں۔ آپ نے شروع میں ایک سوال کیا تھا کہ جی جو حکومت جو ہے اور وہ اسلام اور پورا پاکستان جو ہے وہ اسلامی یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، لیکن معاملات تو اس کے بالکل برعکس ہیں کہ اسلامیوں کو تو آپ جگہ جگہ پابندی لگا رہے ہیں کہ آپ نہیں کام کر سکتے، اور دوسرے لوگوں کے لیے آپ نے کھلے مواقع دیے ہوئے ہیں۔ آپ کیوں نہیں ان کو مواقع دیتے کہ وہ ایک دھارے کے اندر بیٹھ کے اپنی صلاحیتوں کی بنیاد کے اوپر سوسائٹی کو گورن کر سکیں؟ مدرسوں سے جو طالب علم نکلتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر سوسائٹی کے لیے کچھ کرنے کی، پیداواری عمل میں کوئی حصہ ڈالنے کی ان کے اندر صلاحیت ہوتی ہے؟ ہاں، بڑی حد تک ہے۔ دیکھیے، آپ اگر سے میں کسی سے میں یہ سوال کروں کہ یار لاہور کا ایک دیال سنگھ کالج ہے، ایک ایم اے کالج ہے، وہاں سے نکلنے والا جو ہے اس کے اندر کیا پروڈکٹیوٹی ہے، آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہیں گے کہ یار گورنمنٹ کالج جو ہے وہ ایک ہے۔ آپ سرکاری تعلیمی اداروں سے نکال کر آپ ان کو مدرسوں والے بچوں کے ساتھ بٹھا دیجیے اور انہیں کہیے دونوں کو کہ آپ انگریزی میں اور اردو میں آپ ایک درخواست لکھیں، خط لکھیں، تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کالجوں سے گریجویٹ والے کے مقابلے میں مدارس سے نکلنے والے کی انگریزی اور اردو جو ہے وہ بہتر ہے۔ امیر العظیم صاحب، ایک ورلڈ ویو ہوتا ہے جی، جو مدرسے سے نکلنے والا نوجوان ہے، اس کا ورلڈ ویو کیا ہوتا ہے؟ وہ دنیا کو کس طرح سے دیکھتا ہے؟ وہ دنیا کو بہت اچھی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے وہ میرے لیے دارالامتحان ہے۔ میں اگر اس دنیا کو بہتر بناؤں گا تو میری آخرت کامیاب ہوگی۔ اس کے اندر دنیا داری نہیں ہے، اس کے اندر دین داری ہے۔ وہ اس طرح سے معیار زندگی کے پیچھے نہیں بھاگتا جس طرح سے تعلیمی اداروں سے نکلنے والے معیار زندگی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، جو پرواہ نہیں کرتے کہ بھئی مجھے حرام کی کمائی ملے تو میں نے جو ہے نا وہ بڑی بینک بنانا ہے اور بڑی دولت اکٹھی کرنی ہے، بڑا گھر بنانا ہے۔ یہ بیچارے جو ہے جس طرح سے زندگی کا گزارا کر رہے ہیں تو یہ تو ایک نعمت ہے، تو بڑا فرق ہے۔ اگر یہ دونوں دھارے مل جائیں تو مجھے یہ یقین ہے کہ اس کے نتیجے کے اندر سوسائٹی کے اندر مثبت اثرات پیدا ہوں گے۔ ان کا ورلڈ ویو، ان کی جو دنیا کے ساتھ جو تعلق ہے، ان کا جو اس ماحول کے اندر ایک دارالامتحان کے طور پہ اپنی زندگی گزارنے کا طرز عمل ہے، وہ آپ کی بہت ساری قباحتوں سے جو ہے نا وہ بچا لے گا ان کو۔ اچھا، ایک تاثر یہ ہے کہ اگر آپ حالات کے مطابق بہتری کے لیے، جس کو ہم مادی ترقی کہتے ہیں، لوگوں کو سہولیات دینے کے لیے نہیں سوچتے اور ماضی کی طرف دیکھتے ہیں، ماضی سے رہنمائی لینے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے انسپائریشن لیتے ہیں، تو پھر ایک تضاد پیدا ہوتا ہے۔ اور تاثر یہ ہے کہ اس وقت پاکستان فکری تضاد کا شکار ہے، یعنی وہ ترقی تو چاہتا ہے امریکہ، برطانیہ، یورپ کی طرح سے، اس طرح کی خوشحالی بھی دیکھنا چاہتا ہے، اور ساتھ وہ جو 1500 سال پہلے کا جو اسلامی ایک نظام ہے اس کو بھی ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہے۔ تو یہ پوسیبل نہیں ہے کہ آپ بڑھیں آگے اور دیکھیں پیچھے۔ اچھا نہیں، دیکھیں 1400 سال پہلے بھی جو نظام تھا اس کے اندر ترقی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ لوگ جو ہے نا وہ بالکل پیدل چلتے تھے، بڑی بڑی جو ہے نا وہ یونیورسٹیاں بنائی گئیں،
بڑے بڑے تجربات کیے گئے حکمت کے اندر سے آسمان کے فلک کے اوپر. اگر میں آپ کو کہوں تو ظاہر وقت کم ہو جائے گا کہ کیا کیا اعزازات جو ہے وہ مسلمانوں نے, یعنی خود مغرب تسلیم کرتا ہے کہ علمی اور سائنسی طور پہ احسانات ہیں مسلم دنیا کے ویسٹ کے اوپر. یہ تو پھر بعد میں آ کے ہمارا انحطاط شروع ہوا اور ہم آہستہ آہستہ پیچھے چلتے چلے گئے اور پورا عالم اسلام غلامی کی زنجیروں میں جکڑتا چلا گیا. جو آپ نے اصل سوال کیا ہے میں اس کو بھی ذرا تھوڑا سا جواب دینا چاہتا ہوں. ایک ہے انسانی زندگی کی ضروریات کو پورا کرنا, وہ بنیادی شرط ہے کہ آپ کو انسانی زندگی کی بنیادی ضرورتیں پوری کرنی چاہیے. اس کے بعد ہے معیار زندگی کی دوڑ میں پیچھے چلنا. اس میں میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ آپ معیار زندگی کو بلند کرنے سے پہلے معیار انسانیت کو بلند کریں. اگر آپ معیار انسانیت کو بلند نہیں کریں گے اور معیار زندگی کی دوڑ میں جائیں گے تو اس کے نتیجے میں آپ اپنی دنیا کو جہنم بنا لیں گے. آخری بات جو آپ نے ویسٹ کے مقابلے میں کی ہے کہ دیکھیے ویسٹ نے ایک سسٹم کے نام پر اپنے آپ کو کچھ قواعد و ضوابط کے اندر جکڑ لیا اور وہ اس کے اندر لگے ہوئے ہیں. ہم عقیدے کے نام کے اوپر کچھ قواعد و ضوابط کو اپنے ساتھ جکڑنا چاہتے ہیں. فرق صرف اتنا ہے. دیکھیے ویسٹ کے اندر جو ہے پہلا حق وہ کہتے ہیں کتے کا ہے, یعنی کتے کو پالنا, کتے کو جو ہے نا وہ ساتھ رکھنا. وہ کہتے ہیں جی اگر کتے کے حق کو کسی نے محروم کر لیا پورا مغرب شور مچاتا ہے, لیکن وہ اپنے والدین کا خیال نہیں کرتے. وہ اولڈ ایج ہاؤسز کے اندر موجود ہیں اس لیے کہ انہوں نے ایک سسٹم ایسا بنا لیا. دوسری طرف دوسرا حق ان کا ہے عورت کا. بڑا شور ہے کہ جی عورت کے حقوق جو ہے نا وہ دیے جائیں. ٹھیک ہے بالکل دے, لیکن عورت کا جو آگے چل کے فیملی میں سے نکل جانا, طلاق کی شرح, بن بیاہی بچیاں جو ہے وہ مائیں بن رہی ہیں, اس طرف جو ہے ان کی کوئی توجہ نہیں ہے. ان کا سسٹم ان چیزوں کو سنبھال لیتا ہے. لیکن اگر ہم وہ کام کریں گے مغرب والا تو ہمارے ہاں تو کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. ہمارا تو یہ پورا معاشرہ جہنم بن جائے گا. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ معیار زندگی کی دوڑ میں آپ انسانیت کے معیار کو امپروو کریں پھر معیار زندگی کے ساتھ چلیں. اچھا اس وقت کیا صورتحال ہے کہ امریکہ میں, یورپی ممالک میں انسانیت کی صورتحال بہتر ہے یا پاکستان یا افغانستان یا جو ہمارے اسلامی ممالک ہیں وہاں پہ انسانیت کا؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں. مغرب بھی منافقت کے اندر مبتلا ہے. اگر آپ مغربی اقوام کو دیکھیں گے تو وہاں انسانیت کی جو شرح ہے وہ بلند ہے, صرف اپنی قوم کے ساتھ, انسانوں کے ساتھ نہیں. انہوں نے اپنی قوم کو انسان بنا لیا اور وہ سمجھتے ہیں کہ امریکی, جاپانی, انگریز. لیکن جب معاملہ افغانستان کا آتا ہے تو وہ کہتے ہیں افغانستان کے اندر جو ہے نا وہ انسان نہیں رہتے, جانور رہتے ہیں. بلکہ جانور بھی نہیں رہتے, کچھ اور ہی رہتے ہیں, کیونکہ جانوروں کو بھی پھر وہ قدر کرتے ہیں. وہ اپنے آپ سمجھتے ہیں کتوں کے بھی حقوق ہیں, لیکن وہ غزہ میں انسانوں کے حق ماننے کے لیے تیار نہیں. تو وہ مغرب جو ہے وہ اس لحاظ سے منافقت کا شکار ہے کہ وہ اپنی قوم کے ساتھ مخلص ہے, انسانیت کے ساتھ مخلص. امیر العظیم صاحب, ابھی اگر دنیا ویزا فری کر دے, آپ کا کیا خیال ہے کہ پاکستان کے لوگ کسی اسلامی ملک کی طرف بھاگیں گے, نکلیں گے, جائیں گے, یا امریکہ اور یورپی ممالک کی طرف جائیں گے؟ دیکھیے یہ نا ایک وقتی سا سوال ہے. کچھ لوگ ضرور جائیں گے, کچھ لوگ وہاں سے بھی واپس آئیں گے. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ مغرب کے اندر جتنا اضطراب ہے, جو بے چینی ہے, اور جس طرح سے وہاں ڈپریشن ہے, جس طرح سے وہ ساری چیزیں ہیں, الٹیمیٹلی وہ واپسی کی طرف آئیں گے, نیچر کی طرف جائیں گے. یہ ہمارے ہاں ایک سلسلہ ہے, چونکہ ہمارے ہاں نظام نہیں ہے. نظام نہ ہونے کی وجہ سے لوگ پھر اس نظام کی طرف جاتے ہیں جہاں کچھ نہ کچھ نظام موجود ہے, کچھ قانون موجود ہے. جس دن یہاں نظام قائم ہو گیا, یہاں قانون کی حکمرانی ہو گئی, تو مغرب والے ادھر آئیں گے. امیر العظیم صاحب, میں نے پہلے سوال اٹھایا کہ پاکستان میں ایک تاثر ہے کہ یہاں پہ لوگ کنفیوزڈ ہیں کہ ہم یورپ کی طرف جائیں یا آج سے 1500 سال پیچھے جو عرب معاشرہ تھا اس کی طرف جائیں. یہ کنفیوژن پاکستان میں نظام کو صحیح طور سے بننے نہیں دیتی. نہیں, بات یہ نہیں ہے. اچھا,
پاکستان کے اندر نہیں، پوری اسلامی دنیا کے اندر جو ہے نا وہ ایک مافیاز ہیں، بادشاہ ہیں، سپہ سالار ہیں، سیاستدان ہیں جو اپنی غرضوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، وہ کوئی سسٹم بنانا ہی نہیں چاہتے۔ جس دن اسلامی دنیا میں سسٹم بن گیا، قانون اور آئین کی حکمرانی ہو گئی، تو آپ دیکھیے گا کہ صورتحال بدل جائے گی۔ یہاں جو پرابلم ہے، کسی کی جان مال عزت آبرو کا کوئی تحفظ ہی نہیں ہے۔ یہاں تو بس یعنی تھرڈ کلاس میں ہم لوگ موجود ہیں، اپر کلاس ہے کہ جس کے حقوق موجود ہیں، ججوں کے حقوق محفوظ ہیں، جرنیلوں کے حقوق محفوظ ہیں، بیوروکریسی کے حقوق محفوظ ہیں۔ اب دیکھیے کہ مغرب کے اندر کسی ایس پی، کسی ڈپٹی کمشنر، کسی گورنر کے پاس وہ اتنے بڑے بڑے گھر موجود ہیں جو ہمارے ہاں ہیں۔ فرق ہے نا؟ تو اس کا مطلب یہ کہ یہ ایک ریورس نظام موجود ہے۔ جب یہاں بھی کوئی نظام بن جائے تو یہ جنت بن جائے گی۔ تو اسے آپ نہ دیکھیں کہ 1400 سال پہلے یا اسلام یا مغرب، نظام کوئی بھی ہو جائے گا وہ کچھ نہ کچھ لوگوں کو خوشحالی دے گا۔